اسٹیبلشمنٹ تو صرف پاکستان میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ تو بنگلہ دیش میں بھی ہے، سری لنکا میں بھی ہے، میانمار میں بھی ہے، باقی ہم سے چھوٹے چھوٹے ممالک میں بھی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں زیادہ مضبوط ہے یا پولیٹیکل قوتیں زیادہ کمزور ہے؟ میرا خیال ہے پولیٹیکل قوتیں زیادہ کمزور ہے. ہم نے اپنے ملک آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور پارلیمان کی بالادستی اور سپریم ہونے کے لیے مستقبل کی کچھ لاہے عمل طے کرنے ہوں گے. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ تو صرف پاکستان میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ تو بنگلہ دیش میں بھی ہے، سری لنکا میں بھی ہے، میانمار میں بھی ہے، باقی ہم سے چھوٹے چھوٹے ممالک میں بھی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں زیادہ مضبوط ہے یا پولیٹیکل قوتیں زیادہ کمزور ہے؟ میرا خیال ہے پولیٹیکل قوتیں زیادہ کمزور ہے. اگر پولیٹیکل قوتیں زیادہ مضبوط ہوتی، پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت ہوتی، تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے سر پہ بیٹھ کے آپ کے لیے حکومتیں نہ بنواتی. جب 2 اسمبلیاں ڈسالو ہو گئی، پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں. اس 175 پولیٹیکل پارٹیز میں زیادہ تر ریلیجس پارٹیز ہیں. بتائے دنیا کے کس ملک میں اسمبلی ڈسالو نہیں ہوتی؟ کیا جاپان میں اسمبلی اس بات پہ ڈسالو نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم اپنے پوسٹ آفس کے پرائیویٹائزیشن کے لا کو پاس نہیں کرا سکا؟ کیا برطانیہ میں اسمبلی پارلیمنٹ ڈسالو ہو کر کے نئے الیکشن اس لیے نہیں کرائے گئے کہ بریکسٹ کا ایشو آیا؟ کیا یورپ میں، جرمنی میں انہوں نے صرف امیگریشن کے ایشو پہ ارلی الیکشن نہیں کروائے؟ تو یہی پارلیمنٹ میں لکھا ہے. آئین میں یہ ضرور لکھا ہے کہ 5 سال اسمبلی کی مدت ہے، لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اسمبلی 5 سال کی مدت پورا کرے گی. جب چاہے حالات ہو اسمبلی ڈسالو بھی ہو سکتی ہے. جب 2 اسمبلیاں ڈسالو ہوئی، پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ میں صرف یہ واضح کر دوں، یہ اسٹرگل صرف پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ سب کی ہونی چاہیے. اور یہ وقت ہے کہ ریئلائز کرے کہ اب مزید دیر کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. کیا کوئی سپریم کورٹ گیا؟ کیا کوئی ہائی کورٹ گیا 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے؟ کیا کسی نے یہ اپلیکیشن فائل کر دی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کہ اسمبلی ڈسالو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کہاں لوگ گئے تھے؟ آج ہم سارے کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم ہو گئی. 26ویں ترمیم ہونے سے پہلے ہم یہ کہتے رہے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوا. سینٹ کے الیکشن روکے گئے KPK سے. ہم نے کہا ایمان ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. آرٹیکل 239 238 رول کے مطابق بھی، اور اسمبلی کے وہ رولز میں آج آپ کو بتاؤں، ساری دنیا میں پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں 17 قسم کی اوتھ کا ذکر ہے. 17 قسم کی اوتھ کا ذکر ہے. واحد ایک ووٹ ہے جو پارلیمنٹیرین اٹھاتے ہیں، اس واحد ووٹ میں یہ لکھا ہے کہ میں رولز کی بھی پاسداری کروں گا. یہ ہمارے اوتھ میں بھی شامل ہے. کسی بھی اور اوتھ میں یہ نہیں لکھا کہ میں رولز کی بھی پاسداری کروں گا. اسمبلی کے وہ رولز بھی وائلیٹ ہوئے. بتائے آج ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں شبی خون مارا گیا. کیوں شبی خون مارا جاتا ہے؟ کیا 26ویں ترمیم کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا؟ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی تھی جس نے پٹیشن فائل کی پشاور ہائی کورٹ میں، کوئی سنوائی نہیں ہو سکی. کیوں 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے جو سارے کے سارے جمہوریت کے چیمپئن کہلاتے ہیں کیوں نہ گئے پشاور ہائی کورٹ؟ کیوں کوئی نہیں گیا سپریم کورٹ؟ اپنے گریبانوں میں اب جھانکنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. ہمیں اپنے خود احتسابی کرنی ہوگی. ہمارے بچے ہمیں معاف نہیں کریں گے. لیگیسی کچھ توڑے ہی چھوڑ چکے ہیں. اچک صاحب، آپ میری عمر سے زیادہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں. ہر مرتبہ 1000 بندوں پہ مشتمل پارلیمانیں بنتی ہے. 4 صوبے اور ایک نیشنل اسمبلی میں 1000 بندوں پہ مشتمل بنتی ہے. ہزاروں لوگ چلے گئے، لیکن اچھی طرح سے تاریخ پہ حصہ ڈالو، سوائے چین کی کوئی دنیا میں 6ٹھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا، کسی سے بھی نہیں مانگا. ہم نے کہا اچھا صاحب آپ صدر ہوں گے. اسٹیئرنگ کمیٹی بنی، ہم نے کہا شاہدہ خان عباسی صاحب آپ ہوں گے چیئرمین، کنوینئر آپ ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتی، عوامی پالیٹکس پہ خان بلیو کرتا ہے. تب تو جیل میں بیٹھا ہے. کمپرومائز کرنا ہوتا، کر چکے ہوتے، کب کے باہر آ چکے ہوتے. الیکشن ہوئے، ہماری کتنے سیٹیں آئیں؟ 10 فروری کو میں نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی اپنی سینٹرل آفس کے سامنے.
उस वक्त मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। उसके फौरन बाद द गार्डियन ने मेरा इंटरव्यू कर दिया था, मैंने फैक्ट्स फिगर उनके साथ शेयर किए जिन्होंने उसकी तस्दीक की है, मेरे वो इंटरव्यू भी चलाए हैं। और मुझसे पूछा गया कि हीलिंग टच क्या होगा, मैंने कहा हीलिंग टच हमारी तरफ से कैसे आना है, हम तो विक्टिम्स हैं, हमारे साथ तो ज्यादतियां हो रही हैं। हीलिंग टच उन लोगों की तरफ से आना चाहिए जिन्होंने हमारे बहनों से चादर लिए, जिन्होंने हमारे वर्कर सपोर्टरों को रोका। 850 कंस्टिट्यूएंसी पे हमने टिकट दिए थे, 3000 टिकट मैंने एज ए चेयरमैन पीटीआई साइन किए थे, वो सारे लोगों से लिए जाते थे। लेकिन जब इलेक्शन हो रहा था हमें कन्वेंशन की इजाजत नहीं थी, हमें रैली की इजाजत नहीं थी, हमारे पोस्टर स्टिकर लगाने की इजाजत नहीं थी। बता 175 पॉलिटिकल पार्टीज, आप सब लोगों ने जवाब देना है एक दिन। आप लोगों ने कभी कहा था ये गलत हुआ है? जब इलेक्शन हुए सिवाय एक JUI के जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब के, जिसने एक बड़ा दिल दिखाया और उसने कराची में वापस की कि ये मेरी सीटें नहीं है, इस जमात इस्लामी में नईमुर रहमान साहब ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। लेकिन उस वक्त के मेरे पास फिक्स एंड फिगर कराची के मौजूद थे। 22 सीटें मौजूद है कराची में। 22 की सीटों में से हमारी कौन सी सीटें हैं? 22 सीटों में से 3 सीटें पीपल्स पार्टी वाकई जीत चुकी थी, बाकी सीटें सारी हमारी थी। हमारी कराची के सीटों में से 19 में से 4 सीटें दी गई पीपल्स पार्टी को, 15 सीटें दी गई MQM को। हैदराबाद की हमारी 2 सीटें थी, 2 सीटें हम जीत चुके थे, वो दी गई MQM को। वहां पर एक सूबाई असम्बली की हम 30,000 के वो लीड से जीत रहे हैं, तो कौमी असम्बली कैसे हारेंगे? उसमें भी किसी ने नहीं कहा, 26वीं तरमीम को किसी ने नहीं रोका। अब एक बात की वजाहत करता हूं, 26वीं तरमीम पाकिस्तान में मार्शल लॉ दौर के LFO और PCO के बाद सबसे ज्यादा मुतनाज़ा कानून साजी है। ये हर सूरत वापस होनी चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया से कोई खुश नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया जब से है मुतनाज़ा रही है, किस वक्त में नहीं रहा है। कितने मुनीर बीच में गुजर गए। इफ्तार चौधरी साहब को भी हमने सरों पे उठा करके लेके आ गए, लेकिन लोगों की तवक्कुआतों पे नहीं गुजरा।